ایک سوال آتا ہے اور یہ میں اپنے لیے پوچھ رہا ہوں. آئی تھنک اس پہ ہم بہت بار یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی لائن آپ کہاں ڈرا کرتے ہیں. لیکن ایک آپ نے اصول تو نہیں, بٹ چلیں آپ کے دماغ میں ایک ضابطہ ہے کہ کہیں توڑ پیدا ہو رہا ہے نا, تو کچھ میں نہیں کہوں گا اپولوجیٹکس استعمال ہو سکتے ہیں, کمپرومائز استعمال ہو سکتا ہے. ہر بندہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے, یا نعیم بٹ صاحب اپنے 35-40 سال کے تبلیغ کے تجربے کے بعد پوری دنیا پھریں, ہزاروں لوگوں سے ملیں, تو وہاں آپ کہاں, ایک عام آدمی کو میں کیا مشورہ دوں. ہمارے پاس طلباء آ رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ, اور ہر طرح کے آ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو کیا ایڈوائس دیں کہ لائن کدھر ڈرا کرنی ہے, کب پکا بننا ہے, کب ہلکا رہنا ہے. اور بہت بار ایسے لڑکے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں پڑھنے, ان کے ماں باپ کو نہیں پتا وہ دین پڑھنے آ رہے ہیں, تو اس وقت آپ کیا مشورہ دیں کسی کو. دیکھو نا, اس میں مشورہ یہ ہے کہ ایک تو فرائض ہیں, ہوں فرائض پہ تو خیر کوئی کمپرومائز نہیں, لیکن جن چیزوں میں گنجائش ہے کہ بھی ایک سنت ہے یا مستحب ہے یا ایسا کچھ اس کو کر لیں تو اجر ہے, نہ کر لیں تو وہ گناہ نہیں ہے, تو اس پہ اگر آپ ان کو, میرا مطلب ہے کہ لوگوں کو اس پہ پھنسا دیں گے تو لوگ تو دین سے دور ہو جائیں گے, اور ہو گئے. دیکھو نا, لائن ڈرا اتنی ہے کہ کیوں میں نے کہتا ہوں کہ فرض پڑھ لیا کرو. فرض پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لائن, یہ ایک ریڈ لائن ہے, یہاں تک آ جاؤ, پھر اس کے آگے خیر ہے, چلو آگے کمی کوتاہی بھی معاف ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے ادھر ہی لائن کراس کر ادھر کو اتنا سختی کر دی کہ نہیں جی یہ بھی کرنا ہے, نہیں جی یعنی کسی بندے نے داڑھی اگر نہیں رکھی ہوئی, تو اگر آپ اسے داڑھی نہ رکھنے کی بنیاد سے ہی دین سے خارج کر دیا تو وہ تو پھر گیا. یار اس کو گنجائش دو, کبھی داڑھی بھی رکھ لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سب کسی نے وہ میرے مسجد میں ایک دفعہ میں لڑکے کو لے کے آیا, ینگر بچہ تھا, اس کو میں کہا آپ پترا نماز پڑھے, وہ نماز پڑھنے آ گیا. اب وہ نماز پڑھنے جب آ گیا تو اس نے وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, بچہ پڑھی تو وہ آیا ہی, وہ آتا ہی نہیں تھا مسجد میں. وہ آیا, اس نے سجدہ کیا تو وہ پیچھے سے ذرا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا وہ نیچے ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا ننگا ہو گیا پیچھے سے. تو ایک بزرگ تھے وہاں جو مسجدوں میں ہوتے ہیں نا, ایسے بزرگ جو ہمیشہ ہی جن کا مقصد کام ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو کٹنا کتنا مسجد. اب وہ بابا جی مجھے کہتے تو بڑا تبلیغی بنیا, تیرا نظر نہیں آتا ہے, اتنا منڈا نظر نہیں آ رہی ہے, وہی نماز ختم ہو رہی ہے, تو میرا مطلب ہے شکول دیکھی جان دیا, تو تمہیں شرم نہیں آتی. اب میں نے کہا, میں کہا حضرت یہ تو نماز پڑھنے مسجد میں آ گیا ہے, وہ جو باہر مسجد کے باہر کھڑے ان کا کیا کرنا ہے, یہ آ گیا ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ایک دن, صبر کریں. یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہی دن میں سارے ولی اللہ بن جائیں. بھائی اس کی تھوڑا لوگوں کو تھوڑا سا اسپیس دو, مہربانی کرو لوگوں پہ اتنا لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ کیا کرنا ہے. ہر چیز اپنی نا, لوگوں کو یاد رکھو, سب سے دنیا کا مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ کسی کو یہ بتانا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں غلط ہے. یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, دنیا کا. یہ میں نے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا. تو وہ فرماتے تھے, میں کبھی بیان میں غلط بات کرتا تھا نا, کوئی بات غلط نکل گئی مجھ سے, انسان ہے غلط بھی نکلی, جیسے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی غلط بھی بات ہوئی تھی, غلط جب ہو جاتی تو کچھ لوگ طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی بس پڑھنا ہے انہوں, کیونکہ خیر کی بات تو کرنی نہیں, تو غلط جو غلط ڈھونڈتے رہتے ہیں اللہ ان کو غلط پہ لگا دیتا. پھر تو ایسا کہتے جب مجھ سے کوئی غلط بات نکل جاتی تھی نا, تو حضرت جی مجھے بلایا کرتے تھے رحمۃ اللہ, رات کو اس میں خادم نے آنا کہ حضرت یاد کر رہے ہیں, تو میں سمجھ جاتا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو میں جب جاتا تھا تو میں کہتا حضرت حاضر ہو گیا, تو حضرت کہتے کچھ بھی نہیں, یہ 2 جلیبیاں کھاؤ. تو کہتے 2 جلیبیاں کھا کے میں سمجھتا تھا کہ ابھی کوئی فرمائیں گے, تو میں 2 جلیبیاں کھا لیتا تھا, تو کھا کے کہتا تھا حضرت حکم, کہ نہیں بھائی اس لیے بلایا, جاؤ ٹھیک. اگلے دن پھر بندہ خادم آتا تھا, حضرت یاد کر رہے ہیں, پھر جاتا تھا, پھر 2 جلیبیاں. 3-4 دن تک جب روزانہ 2 جلیبیوں کے لیے بندہ آتا تھا, میں سمجھ جاتا تھا کہ کام ہو گیا. تو میں کہتا حضرت خدا کے لیے مجھے بتا دے کیا غلطی ہوئی. تو کہتے حضرت پتہ کیا فرماتے تھے, حضرت یہ فرماتے کہ تم نے غلطی کی ہے. حضرت یہ فرماتے تھے, وہ جو تم نے وہ بات کہی تھی نا, میرا خیال ہے اس کو اگر ایسے کہا جاتا تو تیرا کیا خیال ہے, کیسا تھا وہ. یعنی مجھے ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ تم نے غلط بات کی تھی, مجھے فرماتے تھے کہ وہ تم نے جو بات کی تھی وہ تو ٹھیک تھی, لیکن میرے خیال میں اس کو یوں کہا جائے تو کیا کہتا ہے. یہ تھا سمجھانے کا طریقہ. ہم مارتے سر پہ رکھ کے کہ اے غلط ہے, اے غلط ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں.
میں ایک مسجد میں اذان دے رہا تھا میں، تو اس پہ میرا کہیں ایسے میں کافی دیر سال پہ ذرا سینہ بھی تھوڑا ایسے مڑ گیا، تھوڑا سا مڑا، تو ایک بندے نے ساتھ ہی بیٹھے مجھے کہا، انہوں نے کہا یہ تم نے جو کیا نا سینہ موڑا ہے، ہاں یہ تو اذان گئی، اذان ہی گئی. اچھا یہ کیا پہنچی نہیں، لوگوں تک ہی نہیں پہنچی. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ باقاعدہ ایک اگلی جنریشن ہے نا اس سے اوفینڈ ہو گئی ہے کہ جی ہم نے جو یہ بزرگ کام کر رہے ہیں ہم نے یہ نہیں کرنا، چاہے جو مرضی یہ کر لے. اب ان کو سمجھا نہیں سکتا کوئی، ان بچوں کو نہیں سمجھا سکتے آپ، اس رویوں سے نہیں سمجھا سکتے. یہ میں نے اس کا یہ میرا تجربہ سے میں نے کیا ہے کام، کہ جتنے اللہ کے فضل سے جتنے بچوں کو میں نے وصول کیا ہے، اور لوگوں نے بھی کیا ہوگا، میں نے بھی کافی لوگوں کو وصول کیا اللہ. اور ینگ لڑکے سارے بچے میرے ساتھ فوراً جڑ جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کسی کو کہنے کچھ نہیں، تم غلط کر رہے ہو، وہ تو جو کہہ رہے ہو کہہ رہے شاباش ٹھیک کر رہے ہو، شاباش شاباش شاباش، وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. آنے تو دو، آنے تو دو، کرنے تو دو، اس کی غلطیاں نہ نکالو. جو غلطیاں نکالو گے تو یہ میرا نصیحت ہے آپ لوگوں کو بھی، لوگوں کی غلطیاں ٹھیک نہ کرو. کیا بات ہوگی، تم خود سوچو، تم لوگ تو ماشاء اللہ دین پڑھے ہوئے لوگ، کیا بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات بھیج رہے ہیں، لوگ شراب بھی پی رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، نہ اللہ کہہ رہے ہیں نہ نبی کہہ رہے ہیں، وہ خود جب اندر ان کے باتیں خود پوچھ رہے ہیں آگے کہ جی اللہ پاک جوئے کے بارے میں شراب کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ ایک سبق ہے ہر اس دین کا کام کرنے والے کے لیے کہ تم نے دین کا کام لوگوں پہ کرنا کیسے، کہ تم نے غلطی نہیں پوائنٹ آؤٹ کرنی. مطلب یہ ہے اس بات کا، وہ اگر وہ تم چلاتے رہے وہ ایک دن آئے گا جب خود تم سے کہے گا میں بتاؤ یہ غلطی جو کر رہا ہوں غلطی تو نہیں ہے. لیکن اس کے لیے صبر پیدا کرو اپنے اندر. صبر سے ہوتا ہے سارے کام. سب ہمیں فوراً اصلاح کرنے کی کوشش. تو یہ ساری وجوہات ہیں جو میں نے محسوس کی، پھر میں نے ان کو زندگیوں میں اپنی زندگی میں اپلائی کیا، اس کے لوگوں میں کام کیا، اس کے مجھے بڑے اچھے رزلٹ مل رہے ہیں، اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں.